بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوتا ہے وہی جو بھی منظور خدا ہوتا ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس فارمولے کو ریورس گیئر لگ گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور نگران حکومت انتہائی مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ وکلاء تحریک کا آج آغاز کر دیا گیا ہے اور وکلاء تحریک کی جو ٹائمنگ ہے، کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، ایوانوں کے اندر کس طرح زلزلہ بپا ہو گیا ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فوج، عدلیہ، بیوروکریسی سب اپنی حدود میں رہیں۔ آج کیا یہ پیغام دیا گیا ہے؟ دوسری طرف عوام شدید تپ گئی ہے۔ کراچی سے لے کر مظفر آباد تک آج بہت بڑے لیول پر احتجاج ہوا ہے۔ ریاست آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، وزراء اور بڑے افسران کو ریاست چھوڑنے کا سرکاری طور پر اعلان کیا گیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے، یہ بھی آپ کو بتانی ہے۔ اور خان ایک مرتبہ پھر سرخرو ہوئے ہیں۔ ان کی کہی گئی بات جو ہے اس کی تائید آئی ہے۔ تاحیات سرکاری مولوی صاحب نے آج جنرل باجوہ کے حوالے سے کیا کہا ہے اور جنرل عاصم منیر صاحب کی کیسے تعریف کی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ بہت ساری ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جو ابن الوقت کے لیے ٹائٹل ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بھی حکومت کے اندر ہوتا ہے وہ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، وہ خوشامد کرتے ہیں اور ان کے اندر یہ بڑا فن ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے پھر ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک تاحیات سرکاری مولوی ہیں، بظاہر چونکہ ریاستی اداروں کے ساتھ اور کچھ بیرونی جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، خوشامد کا رشتہ ہے، تو وہ جو ہے وہ اکثر حکومتوں کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یعنی عجیب گدڑ سنگھی ہے اس بندے کے بعد، فضل الرحمان اس کے مخالف ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ شہباز شریف کا یار رہتا ہے۔ فضل الرحمان جو ہے چلے وہ مخالف اپنی جگہ، عمران خان کی حکومت میں بھی ہوتا ہے، نون لیگ کی حکومت میں بھی ہوتا ہے۔ وہ شخصیت ہے جی علامہ طاہر اشرفی صاحب، جو علامہ سے کم وہ ایک سرکاری مولوی کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ اب انہوں نے ایک جو ہے وہ نعیم اشرف بٹ صاحب نے ان سے انٹرویو کیا، چند باتیں انہوں نے 3-4 بڑی عام کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے۔ انہوں نے ایک تو یہ بتایا کہ جناب یہ جو جنرل باجوہ صاحب ہے، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ سے جو وزٹ کیا تھا رشیا کا، تو یہ آپ کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی تائید حاصل تھی؟ تو اس پر جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے ہاں، اسٹیبلشمنٹ کی مکمل طور پر تائید حاصل تھی۔ اب یہ ایک معاملہ تو ہے یہ، لیکن اشرفی صاحب نے شاید ایک طرف سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دوسری طرف جنرل باجوہ پر عمران خان اور تحریک انصاف کا یہ الزام ہے کہ امریکنز کو باقاعدہ بتایا گیا ان کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ رشیا جو ہے جانا یہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے، اور سائفر کے اندر بھی جس کی طرف اشارہ ہے یہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہاں پر اگر جنرل باجوہ نے ان کی تائید کی ہے اور باقاعدہ تسلیم کیا ہے تو یہ عمران خان کا جو موقف ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ اشرفی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے قریبی دوست اور بڑے منصب پر فائز شخص نے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کی، یعنی صدر کی طرف اشارہ ہے۔ عمران خان کو ریلیف دلانے کی یہ کوشش دوست ممالک سے کی گئی ہے۔ اس شخصیت سے یہی سوال ہوا کہ کیا آپ عمران خان کی گارنٹی دیتے ہیں، لیکن اس شخص نے بھی کہا کہ عمران خان کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ یہ اب وہی بتائیں گے کہ گھر کے والے کسی قریبی شخصیت کی گارنٹی کو مانتے ہیں یا نہیں۔ اب یہ بھی نعیم اشرف بٹ صاحب نے 2 دن پہلے ایک خبر دی، لیکن اشرفی صاحب یقیناً یہ ہوا میں بات کر رہے ہیں، یعنی ہر بات کو عرب ملک کے ساتھ جو گمانا ہے وہ بھی مناسب نہیں ہوتا، اگرچہ ان کی جو مداخلت ہے وہ پاکستان کے اندر بالکل واضح ہے۔ جس نے قرضہ دینا ہے، جس سے ہم نے بھیک مانگنی ہے، پھر اس کی بات ماننی بھی پڑتی ہے۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ انہوں نے تعلقات اچھے نہیں رکھے، تعلقات بگاڑے ہیں۔ بھائی ملک کے مفاد کے اندر سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے۔ یہ تو باقاعدہ جب کچھ کردار جو ہے وہ منفی کردار ادا کر رہے ہو اپنے وزیر اعظم کے خلاف تو پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کی بڑی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا جی عاصم منیر صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور جتنا بھی پیسہ عرب ملکوں سے مل رہا ہے وہ اصل میں فوج اور جنرل عاصم منیر صاحب کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو بھائی ہمیں ایسے تو تعلقات نہیں چاہیے پاکستان کو، نہ یہ مفاد میں ہے کہ شریف فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، سعودی خاندان کے، تو اس لیے جو ہے وہ مدد مل رہی ہے۔ عاصم منیر صاحب وہاں پڑھتے رہے ہیں تھوڑا عرصہ تو اس لیے مل رہے ہیں۔ بھئی ہمیں تو پاکستان جو ہے
پاکستان کے تعلقات سعودی عرب سے چاہیے، عوام کے ساتھ تعلقات چاہیے۔ یہ جو کڑچھے، مالشیے، چمچے، یہ جس انداز کے اندر آپ یقیناً اس میں جو یہ طاہر اشرفی صاحب ہیں، یہ کئی اس طرح کی باتیں ہوا کے اندر بھی کر جاتے ہیں، کوئی اتنے یہ کریڈیبل آدمی نہیں ہے۔ یہ تاحیات سرکاری منصب ان کو ملنا ہوتا ہے، ادھر سے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان پر مہربان ہے، اور ادھر سے سعودی جو ہے وہ ان پر مہربان ہے، اور درمیان میں فضل الرحمان کئی دفعہ مخالفت کرتے ہیں لیکن ان کی سنی نہیں جاتی۔ اب جو وکلاء تحریک ہے اس کا جی آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہ جو آغاز ہے، ایک تو یہ ہے کہ پروفیشنل گروپ ہے، یہ حامد خان گروپ ہے۔ وکلاء کے اندر دو بڑے گروپس ہیں، ایک پروفیشنل گروپ حامد خان گروپ اور دوسرا آسمہ جہانگیر گروپ۔ اب یہ چونکہ ایک جو آگے ہے وہ اس وقت حامد خان گروپ ہے، اور باقی بھی جو وکلاء ہے مختلف گروپس کے اندر وہ بھی ان کے ساتھ ہے، یعنی وہ مخالف نہیں ہے۔ لیکن اب اس کے اندر جو ہے وہ آج انتہائی عام پریس کانفرنس ہوئی ہے، بڑے عام سوالات اٹھائے گئے، اور یہ وکلاء کانفرنس یہ اپنے اثرات ضرور مرتب کرے گی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی پرفیکٹ ہے۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھیے لوگ بجلی کے لیے، آٹے کے لیے اور پیٹرولیم پرائسز کے لیے اور باقی معاملات کے لیے اس وقت جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر نکلنے کا ویسے ہی مومنٹم ہے۔ پھر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو انتقامی کاروائیاں ہیں وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ کوئی جرم انہوں نے کیا ہے، بلکہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف چھوڑنے پہ مجبور کرنا ہے۔ جو بھی عمران خان اور تحریک انصاف کو چھوڑ دے گا، استحکام پاکستان یا کسی پارٹی میں چلا جائے گا، تو اس کے نہ وہ دہشت گرد ہوگا، نہ غدار ہوگا، نہ کوئی وہ منافق ہوگا، وہ ریاست کا خدمتگار ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل معاملہ تحریک انصاف اور عمران خان کو کچلنا ہے۔ اب اس تناظر کے اندر اس وقت جو لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ 17 مہینے جس طرح شہباز شریف کی سربراہی میں تمام کھاؤ قبائل کی 13 جماعتیں، جن میں 3-4 جو عام جماعتیں ہیں وہ شامل ہیں، انہوں نے جس ایسے ہی پاکستان پر حملہ آور ہو کر کھایا ہے اور ایسی تباہی پھیری ہے جیسے ہلاکو خان اور چنگیز خان کچھ عرصے کے لیے جو ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں وہ قابض ہوئے ہیں۔ پھر ظلم بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، یعنی آپ چلے کسی ملزم نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو آپ گرفتار کریں، کوئی بات نہیں، قانون کے مطابق کارروائی ہو، within 24 hours آپ اس کو پروڈیوس کریں عدالت کے سامنے۔ لیکن یہاں تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، وردیوں میں لوگوں کو اٹھایا گیا لیکن کہا گیا ہمارے پاس ہے ہی نہیں، پھر وہ بندے گھر آ گئے، جس طرح آدم خان کو اٹھایا گیا۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ جو خواتین ہیں، خاص طور پر تحریک انصاف کی، جو خدیجہ ہے، جس طرح جو ہے وہ باقی آپ دیکھ رہے ہیں، صنم ہے، طیبہ ہے، اور باقی جو خواتین ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور باقی جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس طرح ججز بے بس ہو چکے ہیں، جس طرح بزدل ہو چکے ہیں، جس طرح قانون اور آئین کی کتاب سامنے رکھ کر جو ہے وہ عجیب قسم کی گلٹی فیل کر رہے ہیں، وہ یعنی ہاتھ پاؤں ایسے لگتا ہے ان کو باندھ کے کرسی پہ بٹھایا گیا، ان کو پتہ ہے یعنی ہمارا جو قانون ہے، جو ضابطہ فوجداری کے تحت صرف خاتون ہونے کی بنیاد پر ضمانت کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کر جاتی ہے خاتون۔ اسی طرح 80-70 ایئر سے اوپر جو بزرگ ہوتا ہے وہ بزرگی کی وجہ سے ضمانت کا حقدار پاتا ہے۔ لیکن یہاں تو اندھیر نگری ہے بھائی، روز ریمانڈ، نئی دفعات، ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک غم و غصہ ہے، مہنگائی ہے، تباہی اور بربادی جس طرح معیشت کی ہے، اب آگے چینی مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرولیم پرائسز مہنگی ہو رہی ہے۔ اس ماحول میں 2007 کے بعد اس نگران حکومت میں اور پھر ایسے ماحول میں جب ایک سنگین آئینی خلاف ورزی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے کہ ہم نے 90 دن میں الیکشن نہیں کروانا، لمبے عرصے کے لیے نگران پاکستان پر قابض ہو رہے ہیں، اب اس تناظر کے اندر یہ وکلاء تحریک انتہائی عام ہوگی۔ ظاہر ہے ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، گرفتاریاں ہوں گی، تشدد ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی، لیکن وکلاء کی تحریک کی کامیابی سول سوسائٹی کے ساتھ شامل ہونے کے ساتھ اس لیے کامیاب ہوگی کہ ہر تحصیل کے اندر آلریڈی وکلاء کی تنظیم موجود ہوتی ہے، بار ایسوسی ایشن ہوتی ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے آج بڑا میسج دیا ہے احمد خان صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور باقی جو ہے وہ اس وقت تحریک کا آغاز کر چکے ہیں، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جج جرنیل مفت پیٹرول، گیس، بجلی کیوں لے رہے ہیں، کسی صورت فوجی عدالتیں نہیں مانیں گے، فوج حد میں رہے، عوام پریشان، اشرافیہ مدھے میں ہے۔ حامد خان نے کہا ہے فوج عدلیہ بیوروکریسی اپنے حد میں رہے،
یہ صدر لاہور بار نے بھی کہا ہے فوج اپنے آئینی حدود میں رہے، عدلیہ کو سٹینڈ لینا ہوگا، پی ٹی آئی کیسز ضمانتوں کا فیصلہ کون نہیں ہونے دے رہا، وکلاء تحریک شروع کر رہے ہیں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیم قانون بنا ہی نہیں ہے، عمران خان کے خلاف سائفر مقدمے کی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ حامد خان نے کہا ہے، تو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ عمران خان کے حوالے سے بھی ہوگا۔ خواتین پر جیلوں میں کون سا ظلم کیا جا رہا ہے، ذمہ دار عدلیہ ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں، خواتین کی ضمانتیں کیوں نہیں ہو رہی، تو یہ بھی دائرہ تحریک انصاف کی خواتین کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ تو لاہور سے یہ تحریک جو ہے آج پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، مفت مراعات سے لے کر سارے ایشوز اس کے اندر شامل کر دیے گئے ہیں، تو اس کے بڑے اثرات جو ہے وہ پڑنے جا رہے ہیں اس پورے معاملے میں۔ لیکن ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے، احتجاج تو آج شٹر ڈاؤن لاہور کراچی ہر جگہ ہوا ہے، پورا کراچی اس وقت بھی ٹریفک جام ہوئی پڑی ہے، لیکن دوسری طرف جو دلچسپ صورتحال بنی ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر پونچھ ڈویژن کے اندر، جہاں راولہ کوٹ، عباس پور، ہجیرہ اور یہ سارے باغ تک علاقہ جو ہے وہ آتا ہے، اور راولہ کوٹ خاص طور پر اس کا ہیڈ ہے، وہ ہیڈ کوارٹر ہے، تو یہ ڈویژن پونچھ کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے کھمبے بھی آپ کو علم ہے اٹھانے شروع کر دیے کہ بھائی یہاں سے ہٹاؤ۔ اب مظفر آباد میں بہت بڑی تعداد کے اندر آج احتجاجی مظاہرین جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہی مراعات، یہ سب سے بڑا جو اس کے لیے پازیٹیو چیز ہے، اللہ تعالیٰ ملک کے لیے اس کو بہتر کرے، کوئی ایسا معاملات اس طرف نہ جائیں کہ یہ مراعات یافتہ طبقے کے خلاف لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ بھائی ہم تو غریب ہیں، ہمیں تو بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، دیہڑی دار ہیں، لیکن تمہارے یہ للے تللے، تمہاری یہ گاڑیاں، تمہارے یہ پروٹوکول، مفت پلاٹ، یہ سارے جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں، یہ سارے کھیل تماشے، اور جیسے الیکشن کمیشن سرکار کے خرچے پہ پل کے الیکشن نہیں کروا رہا، یعنی ریاستی سطح پہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، سیاسی رہنما ہوں، بیوروکریٹ ہوں، فوجی ہوں، افسران ہوں، یا وہ عدلیہ کے ججز ہوں، ان کے خلاف ایک مومنٹم بن رہا ہے۔ یہ اس کے اثرات یہ ہے، اب پونچھ ڈویژن کے اندر باقاعدہ ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ یہ سرکاری طور پر میں نے اس کی تصدیق کی، میں نے پہلے سمجھا کہ شاید یہ مذاق ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک طرف تو کاکڑ صاحب جو ہے ان کے کڑاکے نکلے کھڑے ہیں، معاشی ٹیم پریشان ہے، آج بھی انہوں نے چند اپنے لوگوں کو، اپنے مخصوص صحافیوں کو بلایا، ان کو بریفنگ دی کہ کسی طرح، پہلے بھی آپ جو ہے وہ بہت سارے ٹاؤٹ قسم کے لوگ ٹاؤٹی کرتے رہے عوام کے خلاف کہ عوام غلط ہے اور یہ جو ہے وہ سیٹ میڈیا اور حکومت صحیح ہے، تو ان کو کہا، سمجھایا گیا کہ ذرا آپ تھوڑا سا اس پہ یہ چیزیں بیان کریں یقیناً۔ لیکن یہاں پر ریڈ الرٹ، یہ اگر آپ پڑھ سکیں اور میں آپ کو چلیں بتا دیتا ہوں، لکھا ہے جی وزیر اعظم، وزراء اور مشیران سرکاری گاڑیوں پر فلیگ لگانے سے اجتناب کریں۔ یہ سرکاری طور پر محکمہ اطلاعات آزاد کشمیر ریاست جموں کشمیر کا، یہ میں نے صحافی ایک بڑے کریڈیبل ہیں ان سے چیک کیا، اور انہوں نے کہا ہے یہ آفیشیل ہے۔ اب یہ انہوں نے کہا جی یہ سرکاری فلیگ جو ہے لگانے سے اجتناب کریں، اپنی روزمرہ کی مصروفیات کو فی الفور محدود کریں۔ کیوں؟ عوام تپ گئی ہے، کہیں آپ نظر آ گئے تو عوام آپ کو جوتے مارے گی۔ اب یہ حالات جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کرے معاملات بہتر۔ کہتے ہیں تمام فلیگ ہولڈرز آج رات 12 بجے سے قبل آزاد کشمیر کی حدود سے باہر چلے جائیں، یعنی آزاد کشمیر میں وزیر اعظم، وزراء سارے جو ہے وہ آج وزیر اعظم یعنی یہاں سے نکلو اور اسلام آباد میں پناہ کے لیے پہنچو۔ یہاں عوام بفری ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں بفری ہوئی عوام کسی کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے، لہذا احتیاط ضروری ہے۔ من جانب کمشنر صاحبان پونچھ، مظفر آباد، میرپور، تین ڈویژن جو ہے یہ آزاد کشمیر کے ہیں، اور ان تینوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ آپ جو ہے میرپور، پونچھ اور مظفر آباد کے جو ڈویژنز ہیں، محکمہ اطلاعات آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ان کی طرف سے ہے کہ جناب ساڈے کول ہن تہاڈی سیکیورٹی نہیں ہوندی، عوام تنگ ہے، بفری ہوئی ہے، اگر کہیں آپ نظر آ گیا تو عوام کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ بڑی عجیب قسم کی جو صورتحال ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور ریاست آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت تمام لوگوں کی حفاظت کرے، لیکن بدماشیہ اشرافیہ کے خلاف پرامن جدوجہد جو ہے وہ بہتری کی طرف لے جائے گی، اور انتشار اور اس طرف معاملات اگر نہ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔